اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا بلکہ اس مختلف مواقعوں پہ اس طرح کے واقعات ہم اکثر و بیشتر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، وہ یہ کہ کشتی ڈوبنے سے جو وہاں پر جانا چاہتے تھے یورپ براستہ سمندر، وہ لوگ ڈوب گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم آپ کے سامنے کنٹینر میں دم گھٹنے سے اور یونان میں کافی زیادہ یہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے پاکستانی بھی ہیں جو بہتر مستقبل، اچھے روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 25 40 لاکھ روپے دے کے یہ لوگ جاتے ہیں، اور آپ یہ سوچئے کہ اور اس کے اندر وجہ کیا ہوتی ہے؟ آس پاس کے لوگوں کے جو ٹیسٹیمنیز ہوتی ہیں کہ ہاں جی ہم تو یہاں پر بڑے عیاشی کر رہے ہیں، یہاں پر دیکھو پہنچ گئے ہیں، شروع میں مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد یہ دیکھو یہ گھر خرید لیا آنن فانن، یہ گاڑیاں دیکھو، یہ عیاشی دیکھو۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان رسک لیتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں انہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، اور واقعتاً یہاں مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، روزگار کے مسائل ہیں یہاں پر۔ تو اس حوالے سے اب ایڈیشنل جج سکھر کی عدالت نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ کو 15 جنوری کو اس معاملے میں طلب کر رکھا ہے۔ اب کیا اس پر ہوگا، کس طریقے سے معاملہ حل ہوگا یہ الگ ہے، لیکن اس پر قابو کیسے پایا جائے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قانونی طور پر یا حکومت کی سرپرستی میں بیرون ملک باعزت روزگار کا مواقع کیسے حاصل کیے جائیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل بیورو آف اوورسیز امپلائمنٹ محمد طیب چودھری صاحب۔ طیب چودھری صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پڑھے لکھے لوگ جو روزگار کی تلاش میں خاص طور پہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے اس طرح باہر جا رہے ہیں، ان کو بار بار یہ بتانے پر کہ کتنا پرخطر راستہ ہے، پھر بھی وہ یہ راستہ چنتے ہیں، تو اس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیسے ان نوجوانوں کے لیے حالات یہاں پر سازگار بنائے جا رہے ہیں، یا یہ اویئرنیس انہیں دی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم کویسچن پوچھا ہے۔ یہ سوال ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ ادارہ جو ہمارا ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی باہر جانا چاہتے ہیں کام کے غرض میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی پیشے میں، کسی بھی ٹریڈ میں یا کسی بھی پروفیشن میں، تو اس سلسلے میں وہ بیورو آف امیگریشن کے تھرو وہ باہر جا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم بحیثیت ریگولیٹر لائسنس ایشو کرتے ہیں اداروں کو اور لوگوں کو، جنہیں ہم او ای پی کہتے ہیں، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے نام سے کیا جاتا ہے۔ ان سے رابطہ کر کے ہمارے لائسنس ہولڈر اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ باہر بھیج سکیں۔ ہاں کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، سکل رکھتا ہو یا ہائیلی کوالیفائڈ ہو، یہ سارے لوگ باہر جا سکتے ہیں ہمارے لائسنس ہولڈر کے تھرو، ہمارے پروموٹر کے تھرو۔ اچھا، یہ جو اس وقت موجودہ پروسیس ہے ایک عام آدمی کے لیے اپلائی کرنے کا، وہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے، مشکل ہے، کیا اسے آسان بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ طریقہ کار بالکل مشکل نہیں ہے۔ کچھ بنیادی قانونی ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں جو باہر کے ملک میں، جس ملک نے ہمارے لوگوں کو جاب کے مواقع دینے ہیں، ان کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ پوری کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ایک میڈیکل کی ریکوائرمنٹ ہے، آبویسلی کوئی صحت مند بندہ ہوگا تو وہی جاب پہ جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح چھوٹی موٹی دوسری ریکوائرمنٹس ہیں جو متعلقہ گورنمنٹس ہیں وہ ٹیسٹ لیتی ہیں، انٹرویو لیتی ہیں، تو یہ روٹین کی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ کوئی پیچیدہ کام نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو 1 مہینے سے 2 مہینے کے اندر باہر بھیج دیتے ہیں جس قسم کی بھی جاب آئی ہو۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک جو نوکریاں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ اس کے سٹیٹس آتے ہیں آپ کے پاس، اپروچ آتی ہے یا آپ لوگ اپروچ کرتے ہیں، دوسرے کون سی جاب زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپلائی کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے کیا اشتہار دیا جائے گا پھر لوگ اپلائی کریں، ہوتا کیا ہے؟ جی، اس کا پورا قانون میں طریقہ کار وضع موجود ہے۔ جاب کا اشتہار کیسے دیا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی ہمارا پروموٹر، ہمارا لائسنس ہولڈر جاب کے مواقع باہر سے لے کے آتا ہے، وہ رجسٹر کرواتا ہے بیورو آف امیگریشن کے سب آفیسز میں، جسے آپ نے پروٹیکٹر آفیسز سنا ہوگا جو پورے ملک میں ہیں۔ ان میں رجسٹر کرتے ہیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پروٹیکٹر آفس اس کی پرمیشن گرانٹ کرتے ہیں، اس کو اجازت دیتے ہیں، پھر وہ اشتہار دے سکتا ہے۔ بغیر اجازت کے اشتہار غیر قانونی ہے، یا جو بھی کوئی لائسنس ہولڈر نہ ہو وہ اگر اشتہار دیتا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہے۔
تو اور جاب کے مواقع کا جہاں تک تعلق آپ نے ذکر کیا، جاب کے بہت مواقع موجود ہیں، اچھا، بشرط کہ ہمارے لوگ کچھ سکلز حاصل کریں، کچھ سرٹیفکیشنز لیں، اور اس طرح وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے مسئلہ کہ غیر قانونی طور پر کام کرنے والے جو ایجنٹس ہیں ان کی بھرمار ہے، تو انہیں لائسنس کون جاری کرتا ہے یا لائسنس ان کے پاس نہیں ہوتا، اور کیا حکومتی کوئی میکینزم ہے کہ ان کو چیک کیا جا سکے؟ آپ کے سوال سے جیسے واضح ہے، غیر قانونی ایجنٹ، غیر قانونی ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، غیر قانونی وہی ہوتا ہے جس نے اجازت نہ لی ہو۔ ہمارے جو ٹوٹل لائسنس ہولڈر ہیں، جو ایکٹیو لائسنس ہولڈر ہیں، وہ 2700 کے قریب ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور وہ قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا اس ملک میں بڑا اہم کردار ہے، بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کا۔ اور جو غیر قانونی ہیں وہ ان کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا، صحیح، وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور میڈیا پہ بھی آ کے، اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے، جب بھی آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو باہر بھیجتا ہوں تو آپ یقیناً اس سے لائسنس نمبر پوچھیں، اچھا، اور وہ لائسنس ہماری ویب سائٹ سے ویریفائی کریں، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی ویب سائٹ سے، یا میرے کسی بھی۔ آپ نے ہمیں ویب سائٹ بتا دی ہے، لوگ اس پر وزٹ کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر آپ رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو، اور پھر اگر آپ کی معلومات نہیں اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ یہاں پہ شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں۔